علیکم رحمۃ اللہ جی میرے پیارے بزرگوار، آپ نے کہا کہ آپ نے میرا جواب سنا یا باتیں سنی اور آپ کو اچھی لگی، الحمدللہ تعالی۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ دو جواب چاہیے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، اور دوسری بات آپ نے کہی کہ مشرک کے لیے استغفار نہیں کرنا، اس کے لیے آپ نے سورہ توبہ کی آیت 113 پارہ 11 میں سے پڑھی۔ میرے پیارے بھائی اور بزرگوار، میں آپ کی دونوں باتوں سے ایگری کرتا ہوں، آئی ایم ایگری ود یو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا جواب بھی سن لیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہوا سماکم المسلمین۔ جی میرے پیارے بھائی، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے قرآن کی آیت سے انکار وہی کرے گا جو پکا کافر ہوگا۔ تو قرآن پاک کی آیت سے بالکل ذرہ برابر بھی انکار نہیں ہے کہ اللہ پاک پروردگار نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے۔ ایک اور آیت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آیت کہاں ہے، اس کے لیے یہ میں آ گیا ہوں پارہ نمبر 1 میں۔ یہاں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں، کس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ یہاں اللہ پاک پروردگار اپنے بندے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا، بڑے جلیل القدر عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی موت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے کہ کہا کہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جناب یعقوب کو ان کی اولاد نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تیرے معبود اور تیرے باپ داداؤں کے جو معبود ہیں انہی کی عبادت کریں گے، یعنی حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے معبود کی عبادت کریں گے، اور وہ معبود وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اور کہتے کیا ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مسلمون ہوں گے، مطلب مسلمین ہوں گے، مسلم ہوں گے۔ مسلم کا معنی کیا بتایا؟ فرما بردار۔ تو اس میں میرے پیارے بھائی کوئی انکار نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اور پہلے بھی میں ایک بھائی کے جواب میں یہ جواب دے چکا ہوں۔ آپ کی عزت افزائی کے لیے میں اسے دوبارہ بیان کرنے لگا ہوں، ورنہ حاجت نہیں تھی۔ وہ پہلے موجود جو جواب ہے، ہمارا نام مسلمین، میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے اور فیس بک پیج پر بھی موجود ہے، اور 20 75 80 100 150 200 واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی میں، میرے ایڈمن اور آگے جو شیئر کرنے والے ہیں وہ اس سے آگے بھی کر چکے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا نام مسلم ہے۔ اب میرا نام کیا ہے؟ میرا نام میری دادی فاطمہ نے اقبال رکھا۔ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اقبال کے ساتھ؟ علامہ اقبال، مفتی اقبال، حافظ اقبال، قاری اقبال، اس طرح کے ساتھ دیگر چیزیں میرے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے نام کے ساتھ ڈیروی بھی ہے، حالانکہ میری دادی فاطمہ جو فوت ہو گئی، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اس نے صرف میرا نام اقبال رکھا۔ اب آپ کا نام مجھے نہیں پتا، میں آپ کا ایک فرضی نام بتا دیتا ہوں۔ آپ کی دادی نے، اماں نے، بابا نے آپ کا نام شاید کہ بلال رکھا ہو، ہے یا جو بھی آپ کا نام رکھا گیا۔ اب میری دادی نے میرا نام سمپل کیا رکھا؟ صرف اقبال رکھا۔ اب اس سے پیچھے ایک لائن لگ گئی ہے، حافظ ہونے کی، قاری ہونے کی، اور عالم ہونے کی، مفتی ہونے کی، علامہ ہونے کی، اور اس سے آگے بھی اضافے ہیں، جن میں سے ایک ڈیروی بھی ہے۔ میری دادی نے میرا نام ڈیروی نہیں رکھا، میری دادی نے میرا نام سمپل صرف اقبال رکھا تھا۔ میں ڈیروی کیوں ہوں؟ کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر رہتا ہوں۔ تھوڑا اور بیک پر جائیں تو کلاچوی بھی ہوں، کہ میری جائے پیدائش تحصیل کلاچی ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ سرحدی بھی ہوں، ابھی موجودہ نام KPK ہے،
اس سے تھوڑا آگے جائیں تو پھر میں پاکستانی ہوں. تو یہ کتنے نام ہو گئے میرے بھائی. میری دادی نے تو میرا نام صرف اقبال رکھا تھا. حافظ، علامہ، خطیب، مولوی، امام، ڈیروی، سرحدی، پاکستانی، اجمی، یہ میری دادی نے میرے نام نہیں رکھے تھے. یوں اسی طرح ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کا نام مسلمین رکھا. ہوا سماکم المسلمین. اب آپ پتہ نہیں پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، جناب آپ موچی ہیں، آپ کمہار ہیں، آپ معمار ہیں، واللہ عالم آپ کیا ہیں. آپ کا تعارف کیا ہوگا علاقے میں؟ پروفیسر صاحب السلام علیکم. حالانکہ آپ کی اماں نے آپ کا نام بلال رکھا. لوگ آپ کو کہتے ہیں پروفیسر صاحب، لیکچرار صاحب، یا جو بھی آپ کا مستری جی، فلاں جی، فلاں جی. تو یہ اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا، اس سے کون انکاری ہے؟ ایک ہوتا ہے، یہ آپ کو سمجھانے کا مقصد کیا ہے، ایک ہے اب آپ کا ذاتی نام. میرا ذاتی نام اقبال ہے. کیا ہے؟ اقبال ہے. اور میرے صفاتی نام وہ بہت سارے ہیں. حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، علامہ بھی ہے، خطیب بھی ہے، امام بھی ہے، ڈیروی بھی ہے، سرحدی بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، اجمی بھی ہے، اور بھی بہت سارے بنا لیں. تو میرا ذاتی نام اقبال اور میرے صفاتی نام ڈیر و ڈھیر. میں قرآن میں نے حفظ کیا، میری صفت ہے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں. میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں، میری صفت ہے مفتی. اسی طرح آپ جوڑتے جائیں ساتھ ساتھ. تو ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا. یہ آپ کا، ہم سب کا ذاتی نام ہے. جب ہم نے کہہ دیا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں اہل حدیث ہوں، میں مسلم ہوں. یہ بریلوی ہے، اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے، یہ مسلم ہے. یہ میرا دیوبندی بھائی ہے، اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ مسلم ہو گیا. آپ نے بھی یہی کلمہ پڑھا ہے، آپ بھی مسلم ہو گئے. تو یہ ہے ہمارا ذاتی نام. پھر ہمارے صفاتی نام ہیں، اور یہ صرف ہم تک نہیں، اوپر چلے جائیے. جو ہمارا رب ہے، جو کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کا نام کیا ہے ذرا بتائیے. ہر بندہ جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے. جانتے ہیں نا ہم سب، ادنا سے ادنا مسلمان بھی جانتا ہے کہ ہمارے پروردگار کا، ہمارے پیدا کرنے والے پالنہار کا ذاتی نام کیا ہے. وہ ہے اللہ. ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے نا. تو آپ اسے رحمان کیوں کہتے ہو؟ آپ اسے جناب رحیم کیوں کہتے ہو؟ آپ اسے جو ہے غفور کیوں کہتے ہو؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. یہ سب کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں. حالانکہ اللہ کا نام تو کیا ہے؟ اللہ ہے. تو یہ کیا ہے پھر؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز العزیز الجبار المتکبر العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اب آپ سے کوئی پوچھے ہاں جی اپنے رب کا نام بتاؤ، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ.
وہ پوچھے الرحمن کون ہے، آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ آپ سے پوچھتا ہے الرحیم آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ آپ سے پوچھے الملک آپ کا کیا لگتا ہے؟ القدس آپ کا کیا لگتا ہے؟ السلام آپ کا کیا لگتا ہے؟ یہ المؤمن کون ہے؟ یہ الخالق کون ہے؟ یہ الباری کون ہے؟ یہ المصور کون ہے؟ آپ کیا جواب دو گے؟ یہ میرا رب ہے۔ وہ کہے گا ہیں بھائی آپ کے نام، آپ کے رب کا نام تو اللہ ہے، آپ کے کتنے رب ہیں؟ مجھے آپ کا نام نہیں معلوم افسوس، ورنہ میں آپ کا نام لے کر بتاتا۔ آپ کے کتنے رب ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا پروردگار ایک ہے یا 20 ہیں؟ ہاں، آپ اور حدیث میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، اس کے علاوہ بھی دیگر موجود ہیں۔ اس روایت کے اندر بتایا گیا ایک کم 100 اللہ کے نام ہیں۔ آپ مجھے بتائیے آپ کے کتنے رب ہیں؟ میرا رب تو ویسے ایک ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کا رب بھی ایک ہے، مگر جہاں آپ نے سوال کیا، جس مجلس میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ اور لوگ بھی موجود تھے، وہ سب آپ سے پوچھیں اور آپ ان سے پوچھیں آپ کے کتنے رب ہیں؟ جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں خدا، آپ کے کتنے خدا ہیں؟ آپ کے کتنے الہ ہیں؟ آپ کہیں گے ایک، تو کیا نام ہے اس کا؟ اللہ۔ اور یہ جو 99 ہے یہ کون ہے آپ کے؟ آپ کہیں گے یہ بھی میرے رب ہیں۔ او بھائی رب آپ کا ایک ہے، نام اتنے زیادہ، یہ کیوں؟ آپ کا اللہ، آپ کا رب، آپ کا پیدا کرنے والا، عام لینگویج میں آپ کا خدا ایک ہے نا، تو یہ اتنے سارے نام کیوں ہیں؟ کیا آپ کے اتنے سارے خدا ہیں؟ آپ کا اللہ تو ایک ہے نا، تو نام اتنے سارے، تو یہ اتنے سارے آپ کے خدا ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، یہ اس کے صفاتی نام ہے۔ تو آئیے بابا جی، اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا، کوئی بندے دا پتر اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا کہ ہم مسلمین ہیں، یہ ہمارا ذاتی نام ہے، جیسے میرے رب کا ذاتی نام اللہ، اور یہ کیا ہے؟ یہ سب آپ کے رب کے، میرے رب کے، کائنات کے رب کے صفاتی نام ہیں۔ اب یہ نام کیا ہیں؟ سبحان اللہ، یہ نام یہ ہیں کہ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا، الملک بادشاہ، القدس نہایت پاک، القدوس نہایت پاک، السلام سلامتی والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز نہایت غالب، الجبار زور آور، المتکبر بڑائی والا، کون؟ بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری وجود دینے والا، المصور صورت گر شکلیں بنانے والا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے رب کے کیا ہے؟ القدوس نہایت پاک، وہ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ تو اب آپ کے رب کے کتنے نام ہیں نا بہت سارے، تو اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی اس کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ دے بندیو، آپ کا، میرا، ہم سب کا ذاتی نام ہوا سماکم المسلمین، مسلمین ہے، ہم مسلم ہیں۔ اور یہ نبی علیہ السلام اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے، سورۃ النساء کی آیات پڑھتے، آگے کیا ہے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ پڑھتے، سب آیتوں میں کیا تھا؟ مسلم مسلم مسلم، ہاں مسلم مسلم مسلم۔ تو ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، کیوں؟ کہ ہم اللہ عرش والے کے فرما بردار ہیں۔ ہم سب نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو ہم مسلم ہوئے۔ جس نے یہ کلمہ دل سے زبان سے پڑھ لیا وہ ہوا مسلم۔ تو اب اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا، ایک اور طرف سے آئیے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے آپ کا میرا نام مسلم رکھا، تو میری دادی نے میرا نام اقبال کیوں رکھا؟ تو پھر تو آپ سے پوچھے کون؟ مسلم۔ مجھ سے پوچھیں کون؟ مسلم۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا،
اس سے کوئی انکار نہیں، یہ ہمارا ذاتی نام ہے۔ اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اللہ ذاتی نام ہے اور باقی جو ہے وہ اس کے صفاتی نام ہیں، جن میں سے القدوس، معذرت کہ میں نے غلطی سے شاید القدس بیچ میں کہہ دیا، القدوس، تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارا نام ذاتی رکھا مسلمین۔ اب اللہ کے صفاتی ناموں میں سے تو آپ نے کچھ سن لیا نا، آؤ میں آپ کو اپنے آپ کے صفاتی ناموں کے متعلق بتاتا ہوں۔ والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والذاکرین والذاکرات۔ ہاں جی، اب اللہ نے ہمارے نام رکھ دیے نا اتنے سارے، یہ قرآن مجید ہے میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، نعوذ باللہ یہ وید یا گیتا یا کوئی اشلوک یا شنتر نہیں ہیں۔ الاحزاب پارہ 22 کی آیت 35 میں سے میں نے آپ کو یہ صفاتی نام صرف پڑھ کر سنائے ہیں، بیچ میں سے باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ مومنین مومن مرد، قانتین فرما بردار مرد، صادقین راست باز مرد، صابرین صبر کرنے والے مرد، خاشعین خشوع کرنے والے مرد، متصدقین صدقہ کرنے والے مرد، والصائمین اور روزے دار مرد، حافظین حفاظت کرنے والے مرد، الذاکرین ذکر کرنے والے مرد۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہیں؟ یہ مسلمین کی صفات ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ یہاں ہے۔ اب لوگوں کو دھوکہ کون دیتا ہے؟ دیتی ہے جماعت المسلمین۔ وہ کہتی ہے اہل حدیث گمراہ، یہ فرقہ۔ آپ نے فرقے کے ورڈ یوز کیے، پہلے کہیں کسی عالم سے بیٹھ کر، کہیں لغت کی کتاب کھول کے، جماعت المسلمین والوں سے پرے ہٹ کے فرقے کی تعریف پڑھ لیں۔ فرقہ کہتے کس کو ہیں؟ اہل الحدیث فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو جدا ہو جائے، علیحدہ ہو جائے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے کبھی لوگوں کو کہا ہے کہ لوگوں آؤ کوفے چلتے ہیں؟ ہم نے کبھی کہا ہے لوگوں کو کہ آؤ لوگوں دیوبند چلتے ہیں، بریلی چلتے ہیں، وغیرہ وغیرہ؟ نام رکھنے سے فرقہ نہیں بن جایا کرتا، ورنہ تو پھر جماعت المسلمین فتویٰ لگا دے کہ انصار صاحب آؤ، نام تو اللہ نے مسلمین رکھا اور یہ انصار ہوئے، یہ مہاجرین ہوئے، ہاں جی یہ بدری ہوئے، یہ فلاں ہوئے، تو پھر تو اس تعریف میں تو انصار بھی فرقہ ہوگا، مہاجرین بھی فرقہ ہوں گے۔ نام رکھنے میں کوئی دوش نہیں ہے، نام رکھ لینے پر فرقہ نہیں بن جایا کرتا۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو جدا ہو جائے، علیحدہ ہو جائے۔ کس سے؟ اللہ کی وحی سے۔ اور وحی الہی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو کبھی کسی نے دیکھا کہ اہل حدیث نے کہا لوگوں قرآن کو نعوذ باللہ پڑھے کرو، آؤ ہمارے بابے کی کتاب کو پکڑ لو؟ کہا ہے؟ کوئی دنیا کا ہوش مند بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اہل حدیث یا تو اوپر کو انگلی کرتے ہیں، اللہ اکبر، اہل حدیث یا تو انگلی اوپر کو کریں گے یا سامنے مکہ اور مدینہ کو کریں گے؟ تو کون بندے دا پوتر ہوگا جو ان کو فرقہ کہے، جس کی عقل ٹھکانے ہو؟ جب ہم توحید کی طرف دعوت دینے والے، سنت رسول حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے والے لوگوں، جب ہم قرآن کی طرف دعوت دینے والے، پیغمبر کے فرمان کی طرف دعوت دینے والے، کون بد دماغ ہے جو اسے فرقہ کہتا ہے؟ جب یہ فرقہ ہے تو پیچھے اسلام اور مسلمین کہاں رہے؟ اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل امام بخاری کو سنا رحمہم اللہ تعالی، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے استاد امام علی بن مدینی کہتے ہیں رحمہ اللہ، یہ جو جماعت حقہ طائفہ منصورہ ہے، ہم اہل الحدیث،
یہ کون ہیں؟ یہ اہل حدیث ہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام ترمذی۔ کس سے بیان کر رہا ہے؟ امام بخاری سے۔ وہ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ وہ اپنے استاد امام علی بن مدینی سے رحمہم اللہ تعالی۔ اور اہل سنت کے بڑے اماموں میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہیں جو جماعت حقہ ہیں۔ اگر یہ اہل حدیث نہیں، پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہیں جو اہل حق اور جماعت حقہ اور جماعت ناجیہ ہے۔ تو فرقہ وہ نہیں ہوتا کہ جو قرآن حدیث پہ لگا رہے، توحید اور سنت کی طرف بلائے۔ فرقہ وہ نہیں ہوتا کہ جسے محدثین کہیں کہ یہ جماعت حقہ طائفہ منصورہ ہے۔ کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ فرقے کو ہم اہل الحدیث اور فرقے کو جناب وہ جماعت حقہ اور جماعت ناجیہ بولیں گے، اور پھر فرقہ کہہ کر جناب سب پہ کافر ہونے کا رگڑا لگا دیا۔ دیوبند اور بریلی یہ صرف نسبتیں ہیں، ان کے متعلق بھی سن لیں، کیا یاد کریں گے۔ دیوبند کیا ہے؟ ایک بستی کا نام تھا، آج بھی بستی موجود ہے، یہ اور بات ہے، بہت بڑا شہر بن چکا۔ بریلی ایک بستی کا نام تھا۔ میرا شہر ڈیرہ اسماعیل خان کبھی ایک بستی ہوتا تھا، آج ایک بہت بڑا ضلع ہے۔ تو یہ ڈیرہ کیا ہے؟ یہ ایک بستی ہے، نہ یہ علاقہ ہے۔ اب میں کہوں کہ میں ڈیروی ہوں، آپ کہیں گے او تو فرقہ ہے تو کافر۔ کوئی کہے گا یار کچھ عقل سے کام لو۔ کوئی دیوبند شہر کی طرف نسبت کرتا ہے، کوئی بریلی شہر کی طرف نسبت کرتا ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ دیوبند شہر، بریلی شہر، ڈیرہ شہر۔ اب آپ لاہوری اپنے آپ کو کہے کہ لاہوری ہوں، پنجابی اپنے آپ کو کہے میں پنجابی ہوں، تو آپ کہیں لو جی تسی فرقہ ہو تو تسی سارے کافر ہو، گل ختم، کہ صحیح مک گیا۔ تو شہروں اور شخصیات کی طرف نسبت کرنے سے بندہ نہ فرقہ بنتا ہے نہ بندہ کافر بنتا ہے۔ فرقہ تب ہے کہ جب وحی الہی کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ اور ہم آل الحدیث، اللہ اکبر، ہماری نسبت کہاں کو ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، چائے والا گرم کرا، میری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ اے ملائی پرے بھوکا ایک والا گرم کر تے دوبارہ لیا۔ یہ سورہ زمر پارہ نمبر 23 ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو حدیث کہا، اللہ نے قرآن مجید کو حدیث کہا۔ سورہ المرسلات پارہ 29۔ تو اہل حدیث اپنی نسبت کہاں کر رہا ہے؟ اور یہ صرف منہ زبانی نسبت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، گنہگار ہو سکتے ہیں، سیاکار ہو سکتے ہیں، بدعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا ٹارگٹ، ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہماری جستجو، ہمارا اشتیاق وہ قرآن ہے، وہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون پاگل ہمیں فرقہ کہے گا؟ انشاءاللہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ تھی میرے بھائی آپ کے لیے مسلمین لفظ کی وضاحت۔ اللہ تعالیٰ باقی آپ مسلمین رہیں، یعنی اپنا نام۔ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہلوایا تو آپ کافر ہو جاؤ گے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہلواتا، نہ کہلوائے، عمل ضرور کرے اللہ کے قرآن پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اپنی نماز کو قرآن اور بخاری اور مسلم مطابق بناؤ۔ میرے بھائی لوگ اپنے آپ کو کہیں گے وہ اہل حدیث کھڑا ہے، آپ نہ کہ اسے کہو میں نہیں اہل حدیث، یار میں کوئی اہل حدیث نہیں ہوں۔ آپ قرآن پہ عمل کرو، بخاری مسلم پہ عمل کرو، کعبے کے رب کی قسم آپ بورڈ لگا دو میں نہیں ہوں اہل حدیث، لوگ آپ کو اہل حدیث کہیں گے۔ کیوں؟ پتہ ہے ہاں آپ حدیث پہ عمل کر رہے ہو، حدیث پہ عمل کرو گے، آپ چیختے رہو میں مسلمین ہوں، وہ کہیں گے تو ہے ہی اہل حدیث۔ تو ہم نے کسی پر نہیں ٹھوسا، وہ اپنے گھر پر، دکان پر، اپنے نام پر اہل حدیث ہونے کا بورڈ لگائے۔ میں بھی مسلم، آپ بھی مسلم،
بنو مسلمین عمل کرو قرآن حدیث پر. صحابہ کرام تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین اس جماعت کو اپنا آئیڈیل بنا لو. سلف الصالحین کے منہج اور طریقے کو اختیار کرو. قرآن کی آیت کا معنی، حدیث کا معنی، مفہوم وہ لو جو ہمارے اسلاف نے لیا. بے شک نام مسلمین رکھو، عمل قرآن حدیث پہ کرو، اور قرآن اور حدیث کو کسی کی رائے اور اپنی عقل کو لے کر قرآن حدیث کو پیٹھ پیچھے مت پھینکو. انشاءاللہ آپ پکے کے پکے جنتی ہو. لیکن اگر آپ نے اہل حدیث کو برا بھلا کہا کہ اہل حدیث فرقہ ہے اور گمراہ ہے اور کافر ہے، تو ایک ادنا مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے. مسلم لعنت کرنے والا خود لعنتی ہوتا ہے. اگر سامنے والا لعنتی اور کافر نہ ہوا تو جماعت حقہ سے جس نے دشمنی کی اور اسے گالیاں دی اور برا بھلا کہا، عبد القادر بڑا پیارا نام ہے، بہت خوبصورت نام ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بدعتیوں کی پہچان یہی ہوگی کہ وہ اہل حدیث پر زبان درازیاں کرنے والا ہوگا. اس لیے آپ نے اپنا نام مسلم رکھا. ہم بھی آپ سے پوری طرح ایگری ہیں، ہم بھی مسلمین ہیں الحمدللہ. عمل قرآن اور حدیث پر کریں، جو قرآن حدیث کہے اس کے مطابق عمل کریں. انشاءاللہ جنت پکی کی پکی. اور اگر اپنے منمانیوں سے، اپنی دماغ سے، اپنے وسوسوں اور خیالات سے آپ نے پیغمبر کی ایک بھی صحیح حدیث کو نعوذ باللہ ٹھڈا مارا، جنت دور دور تک نہیں ملے گی. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یعبا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. یہ بخاری کی روایت ہے. روایت کے ترجمے سے پہلے سن لیجئے. قرآن پہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے نا. بخاری مسلم پہ اور حدیث کی کتابوں پہ عمل کرنا فرض عین ہے اگر جنت چاہیے. اگر کیا چاہیے؟ ہاں جنت چاہیے. جنت نہیں چاہیے تو نعوذ باللہ ماریے بخاری کو بھی ٹھڈا اور مسلم کو بھی نعوذ باللہ من ذالک. اس روایت میں، اس حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی. کون جائے گی؟ ساری امت جائے گی. وہ ڈیروی ہو، وہ لاہوری ہو، وہ فلاں ہو، یہ ہو، وہ سب جنت جائیں گے سوائے انکار کرنے والے کے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کون ہوگا کہ میں آبا، وہ کون ہے جو انکار کرے؟ کوئی جنت سے بھی انکار کرتا ہے؟ آج ماشاءاللہ سردی ہے، میں گرم گرم دودھ سے انکار نہیں کرتا. ہاں جی سردی ہے اور گرمی ہو اور میں ٹھنڈے ٹھنڈے شربت سے انکار نہ کروں، اور سردی ہے اور جناب میں گرم گرم ہیٹر سے انکار نہ کروں، اور گرمی ہے اور میں اے سی والے کمرے سے انکار نہ کروں، تو کون بندے دا پتر ہوگا جو جنت سے انکار کرے گا؟ ترجمے سے پہلے سن لیجئے. جس نے بخاری چھوڑی، جس نے مسلم کو چھوڑا، جس نے ابو داود کو چھوڑا، وہ سمجھ لو کہ جنت سے انکاری ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے جنت نہیں چاہیے، نہیں چاہیے مجھے جنت. من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا. تو نبی کی اطاعت کہاں کریں گے؟ مریخ پہ؟ کسی ستارے پہ؟ نبی کی اطاعت کرنے کا طریقہ یہ ہے، بخاری کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو. سبحان اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا طریقہ یہ ہے، بخاری کو اپنے گلے کا ہار بنا لو. سبحان اللہ. بخاری کو جام شیری سمجھ کے پی لو، بخاری کو روح افزا سمجھ کے پی لو اگر پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے. مسلم کو اپنے سر کا تاج بنا لو. اللہ اکبر. مسلم کو اپنے سر کا تاج بنا لو، اور اللہ اکبر ابو داود کو اپنی ہونٹوں کی لپسٹک بنا لو. اگر من اطاعنی پر عمل کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہ کرو. فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے، جو بخاری کو پرے کر دے، مسلم اور ابو داود کو. اب آپ کے کان کھڑے ہوں گے، یہ بخاری بیچ، مسلم بیچ میں کہاں گئی؟ بخاری میں کیا ہے؟
بخاری میں کیا ہے، مسلم اور ابو داود میں کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اور آپ کی حدیث کو لینے پر کیا ہوگا، آپ کی اطاعت ہوگی، اور آپ کی حدیث کو پرے کرنے پر کیا ہوگا، آپ کی نافرمانی ہوگی۔ خلاصہ نکلا، بخاری پکڑو، مسلم پکڑو، ابو داود پکڑو، مستدرک حاکم پکڑو، مصنف ابن ابی شیبہ کو پکڑ لو، اتنا پکڑ لو کہ یہ جو داڑھ کے پیچھے کے دانت ہیں نا، ان کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، حدیث کی کتاب تمہارے شکنجے سے چھوٹنے نہ پائے، انشاءاللہ جنت تمہیں مل گئی، نام بھلے اپنا مسلمین رکھے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔